نمبر 50، سرے سے نزول وحی کا انکار کرنا، کانسیپٹ آف وحی، اسی کا انکار کر دینا کہ اللہ کا بندوں کو رہبری کے لیے علم عطا کرنا، اسی چیز کا انکار کر دینا۔ فرماتے ہیں قولہم ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ان کا یوں کہنا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو پیدا کر دے، ان کو جینے کا طریقہ بتائے، پرندوں کو اڑنا سکھائے، مچھلیوں کو تیرنا سکھائے، سانپ کو رینگنا سکھائے، کیڑے مکوڑوں کو اور اسی طرح سے پتنگوں کو اپنا جینا ان کو سب بتا دے، اور انسان جیسی مخلوق جو عقل و فہم والی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو جینے کا کوئی طریقہ نہ دے، ان کو رہبری نہ دے، یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کی رحمت کا انکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہدایت دینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ لہذا وہ کہتے تھے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، اللہ نے کوئی کتاب ہی نہیں بھیجی، اللہ نے گائیڈنس ہی نہیں دیا، جو چاہے کرو، یا بطور شکایت اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ بندے اور رب کے درمیان اللہ کی طرف سے ہدایت اس کو دیا جانا، یہ اللہ نے اپنے اوپر ذمہ اس کا لیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان علینا للہدی، ہدایت رہبری ہمارے ذمہ ہے۔ جہاں اللہ بندوں کو ان کی جسمانی غذا دیتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے روحانی غذا بھی دیتا ہے، ایمان اور تقوی اور ہدایت اور رہبری اللہ تعالیٰ یہ بھی دیتا ہے۔ بندوں کے لیے کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، اسی لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کھانا پینا اس سے زیادہ محتاج علم کے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے سب سے پہلی وحی نازل کی تو اس میں علم کا بیان کیا، اور تخلیق کے بعد بندوں کو پیدا کرنے کے بعد تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نعمت گنوائی وہ تعلیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمع خون علق سے، علقہ۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، ہر کریم سے زیادہ کریم، اس لیے اکرم کہا گیا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان نہیں جانتا ہے، اللہ کے بتائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا اس کو۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہاری ماں کے بطن سے تم کو اس حال میں باہر لاتا ہے کہ تم کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا وہ جو نائجیریا کا کہاں کا بچہ تھا، شیخ کیا نام، شرف الدین، قرآن پیدائشی قرآن آتا ہے اس کو، علماء نے بیٹھ کے بتایا یہ سب غلط ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، پیدائشی طور پر قرآن حفظ کر کے پیدا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں سب خرافات ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو انسان پیدائشی طور پر نہیں جانتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے، آپ کو بتایا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو بندہ اللہ کی رہبری کا محتاج ہے، اور اللہ تعالی رب ہے، جہاں غذا دینا، ضروریات پوری کرنا ہے، سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ اس کو جینے کا طریقہ بتایا جائے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رہبری انسانوں کو نہیں دی، جیسا ہے چلو،
اپنی عقل کے حساب سے چلو، جیسے ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں، جو کسی معبود کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، بس انسانیت ہی ان کا دھرم ہے، جو انسانیت کو مانتے، بس کوئی گاڈ نہیں، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں، کوئی ریلیجن نہیں، کچھ نہیں. ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے بندوں پہ کچھ نازل نہیں کیا. سیدھے سے اللہ کو ہی نہیں مانتے تو بندوں پہ نازل ہونا کہاں سے مانیں گے؟ یا کچھ لوگوں کا یہ ماننا کہ بنانے والے جیسے یونانیوں میں تھا، بنا دیا اور چھوڑ دیا، تم جانو تمہاری دنیا جانے، وہ اپنی دنیا میں ہے. اس طرح کا بھی جو عقیدہ ہے یہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق سے بیزار نہیں ہے. یہ نہیں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، تم تمہارا جانو، کوئی رہبری نہیں، کوئی گائیڈنس نہیں. اللہ جہاں بارش بھیجتا ہے وہی وحی بھی بھیجتا ہے. بارش زمین، مردہ زمین میں بارش جب اس پر پڑتی ہے تو اس میں سے اناج نکلتا ہے، اس میں سے حیات نکلتی ہے. مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے. اسی طرح سے جب وحی انسان کے دل میں وہ قرآن کی بات، اللہ کی بات جاتی ہے تو اس میں بھی حیات پیدا ہوتی ہے، وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. ایک مردہ دل زندہ ہوتا ہے. لہذا یہاں پر یہ کہنا کہ اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی، نہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اس کو کہ ہدایت دے. لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ انسان اپنے طور پر قانون بنائے، اپنے طور پر جیے، ایٹیکیٹ اور جو بھی ہے سب اپنے طور پر کرے، اس لیے کہ کوئی ریلیجن نہیں ہے دنیا میں، کوئی گاڈ نہیں ہے. یہ اسی گمراہی میں سے ہے. انسان کو ضرورت ہے. الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اللہ کون ہے، میرا رب کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا ڈھانچہ دیا، اس کے بعد رہبری بھی دی. وجود دیا، وجود کے بعد کیا کرنا ہے. کیسے معلوم ہو جاتا ہے چڑیا کو اڑنا کیسا ہے؟ کوئی ایویشن ٹریننگ ملتی ہے اس کو؟ پلین کیسے اڑایا جائے کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں. اور چڑیا کر سکتی ہے. کہاں سے ٹریننگ لی اس نے؟ کوئی اسکول میں جاتی، کوئی چپکے چپکے جا کے دیکھا کوئی سیکرٹ اسکول ہے، کیسا اڑنا سکھاتے ان کو، ایسا دائیں دائیں بائیں بائیں، کوئی بتاتا ہے؟ نہیں. وہ کیسے آیا اس ایک چڑیا کا، واللہ اس کا ہوا سے زمین پر اترنا اتنا عجیب ہے، اس میں اتنے سارے کام وہ کرتی ہے اتنے سے وقت میں. پاؤں کو سمیٹ لینا، دم کہیں کر لینا، پروں کا ایسا کرنا، اس کا اینگل کیا ہے. پلین والا اب ہم اترنے والے ہیں، ہاں مطلب بیلٹ باندھ لو، انہیں حادثہ ہو سکتا ہے. اور آدمی اس وقت میں کئی لوگ تو گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں سیدھا تو نہیں جاتا نیچے. کتنے احتیاط سے اتارنا پڑتا ہے. قانون کون سا اپناتے ہیں وہ لوگ؟ چڑیا والا. وہی جیسے چڑیا زمین پر اترتی ہے، پرندے جیسے اترتے ہیں، سارے پروں کا دیکھیے پورا وہ کھل کے بالکل ہوا اس میں سے آنے لگتی ہے نا. اس کو بینڈ کرنا ہے، اب نیچے اترنا ہے، سیدھا اوپر نہیں، نیچے جانا ہے، نیچے سے اوپر نہیں، اترنا ہے نیچے. برابر پرندوں کی طرح. کس نے بنایا اس کو؟ کس نے سکھایا اس کو؟ کوئی کورس کیے تھے، ایم اے ان ایویشن، کچھ تو کیا ہے اس طرح سے پرندوں نے؟ نہیں. اللہ نے ان کی جبلت میں ڈالا ہے. جس نے پرندوں کو اڑنا سکھایا، جو جسمانی پرواز ان کو سکھایا، انسان کو فکر کی پرواز نہ دے، انسان کو رہبری نہ دے کہ وہ جانور کی سطح سے اوپر اٹھ کے اعلیٰ سوچ والا ہو، وہ اللہ نہیں دے گا. انسان کو اس کی زندگی کا مقصد، انسان دنیا میں آتا ہے کیوں آیا یہاں پہ؟ بازو والے سے کوئی پوچھے بچہ کیوں آیا، معلوم نہیں مجھ کو، کسی کو نہیں معلوم انسان کو. کیوں؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان مرتا کیوں ہے؟ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ ناکامی کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے جس نے مجھ کو بنایا؟ کیوں بنایا؟ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ کوئی ہے؟ ڈکشنری میں ہے کسی؟ کہیں بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے آنے والا علم ہے. اللہ کے بتائے بغیر انسان اس کو نہیں جان سکتا ہے. لہذا اس کا انکار کر دینا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی گستاخی کی. یوں چھوڑ دیا بندوں کو بتایا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں نقص نکالنا ہے. لہذا ہدایت ربوبیت کے تقاضوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سرے سے انکار کر دینا ایک تو گمراہی فی ذاتی ہی ہے، اور اس سے بڑی گمراہی سماج کے لیے ہے. لہذا وہ قومیں جو آج بہت پڑھی لکھی ہیں
اور جو کسی دین کی ماننے والی نہیں ہے ان کے لیے مسئلہ ہے صحیح غلط کی تفریق کریں کیسا بتائیے. سادہ سا مثال ہے، ایک آدمی ہے وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے. اب ہمارے لیے تو قاعدہ ہے بھئی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اب ان کے پاس کیا ہے؟ بھئی میری جان ہے، میں مارنا چاہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بہت ٹینشن ہو گیا مجھ کو، میں مرنا چاہتا ہوں، نہیں چاہیے دنیا میں، گڈ بائے. وہ کہ نہیں مار سکتے اپنے آپ کو. کیوں؟ تمہاری میری جان نہیں، میں ہوں، میں میرا مالک ہوں، میں اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہتا ہوں. گورنمنٹ بولتی تم نہیں مار سکتے. کیوں؟ کوئی میرا مالک نہیں ہے. تم نے زندگی دی نہیں، تو تم کیوں منع کر رہے ہو؟ میں پل پہ جا کے کودنا چاہتا ہوں. نہیں کر سکتے ایسے. پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اس کو. کس بنیاد پر؟ کوئی بنیاد اس کی ہے، لیکن ہمارے پاس بنیاد ہے. اللہ کا علم اگر نہ ہو انسان کئی قوانین میں پھنس جائے گا. کیا کرے؟ شراب کے بارے میں آپ دیکھیے، جوئے کے بارے میں آپ دیکھیے، مجبور ہے قانون. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ چاہتے ہیں، میجورٹی بولتی ہے ہونا چاہیے. وہی اگر نہ ہو، آپ جوا، شراب اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں، سماج برباد ہو رہا اس سے. لیکن بند نہیں کر سکتے. کیوں؟ زیادہ تر لوگ بولتے ہیں ہم کو چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سب حرام کر دیا ہے. وہی سے انسان آزاد ہو کر کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور اللہ کی حکمت میں، کہ ایک انسان یہ کہے کہ اللہ نے بشر پر، انسان کو ہدایت ہی نہیں، اس نے بنا کے چھوڑ دیا، اب بتائے نہیں کہا جانا. آپ دیکھیے دنیا میں کوئی آدمی، مثلا کوئی آدمی انڈیا سے آئے سعودی میں اور اس کو چھوڑ دے پلین ادھر، اور کوئی اس کو بتایا نہیں کرنا کیا ہے، کون سی کمپنی میں جانا ہے، جس نے بھی بھیجا یہاں پہ اس کو وہاں سے بٹھا کے پلین میں، ہاں جاؤ دعا کرنا ہمارے لیے، جاؤ. اب اترا یہاں پر، اب کدھر جانا، نہ کسی کا فون نمبر دیا، نہ ایڈریس بتایا، نہ کمپنی کا نام تک بتایا کہ اس میں جاب کرنا ہے، نہ تنخواہ بتائی، نہ کچھ بتایا. تو کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا، ماشاءاللہ کتنا اچھا آدمی، ایک چیز نہیں بتایا. یہ بھی نہیں بتایا کہ نہیں معلوم تو کیا کرنا. تعریف کریں گے، یہ عیب ہے. بتانا چاہیے تھا، اتنا دور سے بھیجا، ایک چیز نہیں بتایا مجھ کو. جتنے ٹور والے ناراض ہوتے ہیں لوگ، کچھ بھی نہیں بتایا ہم کو. تو یہ عیب ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو بھیجے اور نہ رہبری دے، کیا اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس نے کیا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دنیا میں بھیجتے وقت ہی آدم علیہ السلام سے کہا تھا، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. لہذا یہ بھی اس جدید دور کی بیماریوں میں سے جو ماضی کی بیماری ہے کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے، تاکہ انسان آزاد ہو کر اپنے جی میں جو آئے کرتا پھرے. وحی کا انکار کر کے مقصود کیا ہے؟ آزادی. پھر اپنے طور پر کسی بھی چیز کو حلال کر لے گا، کسی بھی چیز کو حرام کر لے گا. لہذا یہ بھی اس زمانے کے بگاڑ میں سے ہے. نمبر 51، وحی کو کلام بشر قرار دینا، وحی کو انسان کا کلام بتانا. کہتے ہیں قولہم فی القرآن ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بس انسان کا کلام ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کرتے تھے اور یہ اللہ کی وحی ہے کہتے تھے. لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ بس ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ رکھا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی ایک تو ہے کہ سرے سے اللہ کی وحی کا انکار کرنا، وحی ہے ہی نہیں. دو، اللہ کی واقعی وحی کو اللہ کی وحی ماننے کی بجائے رسول کا جو ہے کلام اور قول قرار دینا. یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا نہیں. وحی کا انکار اس طرح سے کرنا کہ اس کی نسبت اللہ سے جوڑنے کی بجائے انسان سے جوڑ دی جائے. اللہ نے فرمایا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر ساصلیہ سقر. جہنم کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. جو یہ کہے
کہ یہ قول قرآن رسول کا کلام ہے. قرآن رسول کا کلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، نہ یہ جبریل کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو جبریل نے پڑھ کے سنایا ہے. تو جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا، یہ کلام اللہ کا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. جب مشرکین میں سے کوئی تمہارے پاس آ کے پناہ لے تو اسے پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. پڑھنے والا اگرچہ بندہ ہے لیکن وہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. اور ایسا فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور قرآن کو مختلف الفاظ میں، وہ لمبی بحث ہے، اس میں مختلف اعتبار سے قرآن کو بندوں کا کلام، مخلوق کا کلام قرار دیا ہے. کسی نے کہا کہ حروف و اصوات یہ بندوں کے ہیں اور معانی اللہ کی طرف سے. کسی نے کہا کہ یہ کلام ہی جبریل نے اس کو بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے جبریل کے ذریعے. انہ لقول رسول کریم سے بعض لوگ دھوکے میں آ گئے. انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن ایک بہت ہی شرف اور بزرگی والے رسول کا کلام ہے. کہ دیکھو اس سے تو معلوم ہوتا ہے جبریل کا کلام ہے. چاہے جبریل کی نسبت لے لیں آپ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ثابت یہ ہو رہا کہ یا تو جبریل کا کلام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. علماء نے کہا کہ اس میں غور کرے، یہ قول رسول کا ہے. رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو پہنچائے، وہ اپنی بات پہنچاتا ہے کہ دوسرے کی. تو یہ جو قول ہے یہ اللہ کی طرف سے پہنچانے کے لیے دیا ہوا کلام ہے، یہ جبریل کا کلام نہیں ہے. جبریل کی طرف نسبت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جبریل آ کے پڑھ کے سناتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں. لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ نے کہا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا آپ کے دل میں جمع کر دینا اور آپ سے پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے. پڑھنے والا نبی ہے لیکن بھیجنے والا اللہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب پھر ہم اس کو پڑھیں تو اے نبی آپ دھیان سے اس کو سنیے. نسبت اللہ نے اپنی طرف کی لیکن پڑھنے والا جبریل. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل بالکل کچھ نیا اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہی پڑھ رہا ہے. گویا کہ اللہ کی طرف سے وہ پڑھ کے سنا رہا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں، حالانکہ اللہ براہ راست پڑھ کے نہیں سنا رہا ہے قرآن، جبریل پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے آ کے بطور رسول پڑھ کے سنا رہے ہیں، اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی اس کی. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کر دینا. اس میں مزید یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد اس کا بیان آیا ہوا ہے جو کہ سنت ہے، تو قرآن سے الگ چیز ہے. تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن کا بیان بھی اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ علم اللہ کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے. لیکن قرآن میں آپ نے اہتمام کیا جو اللہ کا لفظ ہے اس کو بیان کر دیا ہے. لیکن اس کے فہم کے تعلق سے جیسا آدمی آپ کے پاس آیا اس نے اس کے فہم کی رعایت کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. تو یہ کہنا کہ یہ جو کلام ہے یہ انسان کا کلام ہے، یہ صحیح نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، چاہے بندہ اس کو پڑھے. بندے کے پڑھنے سے، کاغذ پر لکھنے سے، قلم اور سیاہی استعمال کرنے سے مخلوق نہیں ہو جاتا. وہ سیاہی مخلوق ہے، وہ کاغذ مخلوق ہے، لیکن اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالی مثلا کن کے نتیجے میں مخلوقات پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا یا کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے، سمجھیے اس کو، جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا.
وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی وہ مخلوق وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے قول کے نتیجے میں مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ ساری کائنات، آسمان و زمین، سب کچھ اللہ تعالی کے حکم سے وجود میں آیا۔ وجود میں بعد میں آیا، حکم اس کے پہلے آیا۔ حکم جب آیا تو مخلوقات نہیں تھی، تو وہ حکم کیا تھا؟ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس حکم کے بعد اس کے نتیجے میں ساری چیزیں وجود میں ہیں۔ تو اللہ کا جو کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے، ہاں لیکن اس کلام کے نتیجے میں مخلوقات پیدا ہوئی۔ لہذا اللہ کا جو بھی کلام ہو، چاہے وہ قرآن ہو یا قرآن کے علاوہ، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ یہاں تک میں سمجھتا ہوں کافی اس مسئلے میں۔ تو اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام ماننا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ رسول کا کلام کیا ہے، یہ رسول کا ہے۔ اللہ کے کلام کو رسول کا نہیں بتائیں گے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور رسول نے اس کو پڑھ کے سنایا ہے، آپ نے اس کی تبلیغ کی، آپ نے اس کو پہنچایا ہے۔ اسی طرح سے ضمناً اس کو اگر یہ دیکھیں تو بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، یہ فرق کرتے ہوئے کہ قرآن تو اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث رسول کی باتیں ہیں، انہوں نے حدیثوں کا سرے سے انکار کر دیا۔ یہ بشر کا کلام ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ منکرین حدیث، ان کو اہل قرآن کہنا غلط ہے، وہ منکرین حدیث ہیں۔ انہوں نے سرے سے حدیثوں کا انکار کر دیا، اور انکار کی کئی قسمیں ہیں۔ کسی نے کہا دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی خط پہنچانے والا ہوتا ہے، آپ کی حیثیت ایسی تھی، قرآن آپ تک پہنچا دیا، معاملہ ختم۔ یا کسی نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعیت جو ہے حاکم کی طرح تھی، اس لیے ماننا ضروری تھا آپ کی باتوں کو، جو آپ کے زمانے میں تھا، پچھلے حاکم کا زمانہ گیا، نئے حاکم کی آج مانی جائے گی۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حدیثیں وہ مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ یہ مشروط اقرار یا مشروط انکار۔ کسی نے کہا کہ دیکھو سب صحیح تھا، اچھا تھا، حدیثیں تھی سب پیاری، صحیح تھی سب، لیکن کیا ہو گیا، ایرانیوں کی سازش کی وجہ سے کیا ہوا، پوری حدیثیں غلط 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 صحیح غلط اتنا مکس اپ ہو گیا کہ اب ہم اس پہ فرق نہیں کر سکتے، اس لیے سبھی کو چھوڑ دو تو اچھا ہے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا، ثم ان علینا بیانہ، قرآن کا بیان اللہ کی طرف سے، اللہ کے ذمے ہے۔ جو اللہ قرآن کے الفاظ کو محفوظ رکھے اور بیان ہی کو ضائع کر دے تو لوگ سمجھیں گے کیسے؟ اصل مقصود تو سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت کی کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں، تبیین وضاحت کر دیں کہ ان کے رب کی طرف سے کیا آیا ہے۔ تو قرآن تو اللہ کی طرف سے آیا، قرآن کا فہم بھی اللہ کی طرف سے آیا اور ذمہ داری رسول پر ڈالی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ الفاظ تو سنبھال کے رکھ دے قرآن کے، اور باقی اس کے معانی سب ضائع کر دے، اس کی کوئی اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے۔ اب تمہارے جی میں جو آئے جیسا چاہے عمل کرو۔ تو قرآن صرف تلاوت کے لیے آیا ہے، زندگی کے لیے رہنما بن کے آیا ہے؟ عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے آیا یا صرف میت پر پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ قرآن نہ صرف پڑھنے کے لیے آیا بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آیا۔ ایمان، عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے آیا۔ لہذا جہاں قرآن کے الفاظ کی حفاظت ضروری تھی، وہیں اس کے مفاہیم، اس کی نبوی تفہیم کی بھی حفاظت کی ضرورت تھی۔ یہ تقاضا ہے قرآن کی حفاظت کا۔ لہذا آج ایک طبقہ ایسا ہے جو اگرچہ قرآن کو تو مانتا ہے لیکن حدیثوں کو سرے سے نہیں مانتا، کہ یہ تو انسان کا کلام ہے۔ یاد رکھیں کہ اگرچہ وہ کلام نبی کا ہے لیکن وہ فہم جو اس کلام میں ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ذمہ داری نبی پر ہے۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب بھی اللہ کی طرف سے، حکمت بھی اللہ کی طرف سے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے نبی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت دونوں نازل کی ہیں اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو جہاں کتاب نازل ہوئی، حکمت بھی نازل ہوئی۔
لہذا جو آدمی کتاب کو مانتا اور حکمت کو نہیں مانتا وہ کتاب کو بھی نہیں مانتا ہے، قرآن کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ قرآن نے کیا فرمایا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی مانو رسول کی مانو۔ لہذا بعض لوگ قرآن کا اگرچہ انکار نہیں کرتے ہیں لیکن وہ حدیث کا سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس ضمن اس کے تحت آتا ہے۔